پاکستان کا دشمن ہے، اس کی آنکھ میں کانٹا لگا ہوا ہے پاکستان کا، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان صحیح سالم رہے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کروا چکا ہے، ہندو بنگلہ دیش بنوا چکا ہے۔ اب اس کی سازش ہے کہ مہاجروں کے نام پر، پنجابیوں کے نام پر، سندھیوں کے نام پر، بلوچوں کے نام پر اور پختونوں کے نام پر سازش کرو تاکہ مسلمان ٹکڑے ہو جائے۔ یہ دنیا اسلام کی اتنی بڑی عظیم الشان پاکستان اسلامی ریاست، وہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ سلامت نہ رہے، لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ شب قدر میں یہ ملک وجود میں آیا تھا، انشاءاللہ یہ سلامت رہے گا، یہ سلامت رہے گا۔ اور دشمن چاہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائے، پختونخوا بن جائے، نسل پرستی، یہ مہاجرستان بن جائے، یہ سندھو دیش بن جائے۔ یہ اسلام کے دشمن یہود و ہنود، امریکہ اور روس، ان کی سازش ہے۔ مسلمان سمجھیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور وہ لڑی کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ ہے۔ اور جو مصطفیٰ کا ہے، کیا کہا قرآن میں؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایمان والے رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر، زبان اور ملک کی تفریق کے بغیر سب ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی۔ جنگ بدر میں 3000 فرشتے اترے، اور اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ مسلمان فاتح بن کر 70 کے قریب کافروں کے قریب بنا، نہیں معاف کیجیے گا، 70 کے قریب کافر مارے گئے، اور اس سے زیادہ کی تعداد میں قیدی بنائے گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ رونق افروز ہیں، جنگ بدر ختم، صحابہ رونق افروز ہیں، ایک شخص گرد و غبار میں لپٹے ہوئے سامنے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اے محبوب اب آپ راضی ہیں؟ رضیت، اب آپ راضی ہیں؟ اس لیے کہ ساری رات آپ اپنے رب کے حضور دعا فرماتے رہے، اب آپ کو ان 313 مجاہدین کو فتح مل گئی، اب آپ راضی ہیں اپنے رب سے؟ فرمایا بے شک پہلے بھی راضی تھا، پہلے بھی اس کی رضا پر راضی تھا، اب بھی راضی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ شخص غائب۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون تھے؟ کہا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، مبارکباد دے رہے تھے، یہ جبرائیل تھے، رب کا سلام لے کر آئے تھے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں کافروں پر فتح ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں، ایک کافر ہیں اور ایک مسلمان، اور ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ حضور کے ساتھی، ان کا شمار حضور کے ساتھ ہوگا، اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں واصل ہو گئے۔ یہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابی کہ مسلمان اگر تھوڑی تعداد میں بھی ہو اور ایمان کی قوت سے اگر کافروں کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے اب بھی قطار اندر قطار تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر لو، ڈرو نہیں، کافروں سے ڈرو نہیں، اسلام کے دشمن امریکہ سے ڈرو نہیں۔
یہودیوں سے ڈرو نہیں، ہندوؤں سے ڈرو نہیں۔ آج بہت سے بزدل مسلمان یہ کہہ کر آپ کو اور ہم کو ڈراتے ہیں، نہیں، بھارت بہت بڑا ملک ہے، بھارت بہت بڑا ملک ہے، ہندو کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، ہندو کے پیچھے امریکہ ہے، ہندو کے ہنود کے پیچھے یہود ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھارت آج چھوٹا ہے، بھارت اس زمانے میں بڑا تھا جب راجہ داہر یہاں حکومت کرتا تھا، اس وقت بڑا تھا بھارت جب داہر کی حکومت تھی۔ اس وقت 17 سالہ مجاہد محمد بن قاسم نے پاکستان کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم سے اس زمین کو رود دیا، ہندوؤں کو رود دیا تھا۔ تو مسلمان تھوڑی تعداد میں 17 سالہ مجاہد، 20,000 فوجی اور راجہ داہر کے 1,00,000 ہاتھیوں کا لشکر اور فوجی، اور اس وقت بھارت ایک تھا، اب بھارت میں پاکستان بن چکا ہے۔ تو کیا بات تھی؟ بزدل بے ایمان یہ کہتے ہیں جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بزدل بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم تھوڑے ہو، نہیں، ایمان والے تھوڑے نہیں ہیں۔ 14 کروڑ مسلمان پاکستان کے اگر اپنی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ ساری دنیا پر اسلام کو غالب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ سب کو حصہ عطا فرمائے۔ پاکستان میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عملہ اس وقت جس ڈگر پر پاکستان چل رہا ہے اس میں بے حیائی، فحاشی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی قوموں کو بزدل بناتی ہے۔ فحاشی اور عریانی سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا عذاب، آٹے کی گرانی، اشیاء صرف کی گرانی، لوگوں میں رشوت کی ارزانی، حرام اور حلال کا امتیاز کا ختم ہو جانا، یہ سب بے حیائی اور رشوت سے، یہ سب بے حیائی جو پھیل رہی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں نافذ کرنا، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب کے لائے ہوئے قانون کو نافذ کر سکیں، اور اس ملک میں اللہ تبارک و تعالی امن اور خوشحالی اور سکون کا اور امن کا اس کو گہوارہ بنائے۔ ملک دہشت گردوں کے قبضے میں، بے شمار لوگ چاہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے درمیان میں کبھی مذہبی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر، دیوبندی اور شیعوں کی بنیاد پر جھگڑے اور فساد لوگ کرا رہے ہیں، دیوبندی اور شیعہ کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے کہیں دہشت گرد کر رہے ہیں اور کہیں نسلی اور لسانی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ یہ سب سازشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو تمام سازشوں سے محفوظ کرے۔ پاکستان جو شب قدر میں قائم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور جنگ بدر میں جو اخوت اور محبت کے مناظر قائم کیے گئے، حضور نے عملی طور پر دکھائے، اللہ ہم کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پچھلے ہفتے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل سرسری طور پر، زکوٰۃ کے فضائل، اس کی ادائیگی کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اس پر ابھی میں نماز میں کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے بھائی نے کچھ سمجھنے کے لیے بعض مسائل دیے ہیں۔
وہ کچھ سمجھنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیان کر دیں آپ. اچھا، جیسے بینک میں 2 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، اور ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس میں بھی فکس ڈپازٹ ہے. فکس ڈپازٹ جو ہے اس کو